آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس 10th اردو کا چیپٹر 1 معروضی سوالات دیکھیں گے کہ جو کہ پریویس ایئر کے کویشچن ہیں۔ کسی بھی ایگزام میں کویشچن 3 طریقے سے آتے ہیں، ایک معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو کویشچن، ایک مختصر سوال یعنی شارٹ ٹائپ کویشچن، اور ایک طویل سوالات یعنی لانگ ٹائپ کویشچن۔ پہلا کویشچن ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے حمد خدائے عز و جل، حمد خدائے عز و جل، اور اس نظم کا اسپیلنگ ہوتا ہے نون زا میم۔ اب نظم کو انگلش میں کہتے ہیں پوئم، کیا کہتے ہیں؟ پوئم۔ اسے پوئم نہیں پڑھتے ہیں، اسے پوئم پڑھتے ہیں۔ تو نظم کو انگلش میں کہتے ہیں پوئم۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے نظم، اس کے لکھنے والے ہیں شبنم کمالی۔ حمد خدائے عز و جل کے لکھنے والے کون ہیں؟ شبنم کمالی۔ تو پہلا کویشچن ہے کہ جو کہ 2021 اور 20 میں آیا ہے، شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ ضلع یعنی ڈسٹرکٹ۔ آپشن ہے پٹنہ، مظفر پور، گیا، سیتامڑھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سیتامڑھی۔ شبنم کمالی کی پیدائش سیتامڑھی میں ہوئی تھی۔ دوسرا کویشچن ہے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی مطلب ہوتا ہے ڈکشنری۔ تو حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو رسول کی تعریف، خدا کی تعریف، صوفیاء کرام کی تعریف، فرشتوں کی تعریف۔ تو حمد کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف۔ تو اس کا آنسر بھی صحیح ہے۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف۔ اور جس میں رسول کی تعریف کی جاتی ہے اسے ہم نعت کہتے ہیں، اور جس میں صوفیاء کرام یعنی نیک لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ تیسرا کویشچن ہے، باب فیض سے دونوں جہان کو کیا ملتا ہے؟ باب فیض سے دونوں جہان کو کیا ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے رزق۔ باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے احمد رضا، حسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا، حسن رضا، مصطفیٰ رضا، اور آپشن ہے حسن رضا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ اگلا کویشچن ہے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی پیدا ہوئے تھے پوکھریا، سیتامڑھی۔ جو کہ پہلا کویشچن تھا کہ کس ضلع میں پیدا ہوئے، تو سیتامڑھی، پوکھریا سیتامڑھی میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگلا کویشچن ہے، نظم خدائے عز و جل کس نے لکھی ہے؟ تو اوپر ہی میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہی دیکھا تھا کہ نظم خدائے عز و جل شبنم کمالی نے لکھی ہے، یعنی نظم خدائے عز و جل کس کی نظم ہے، کس کی پوئم ہے؟ تو شبنم کمالی کی ہے۔ اگلا کویشچن ہے جو کہ 2013، 20 اور 22 میں آیا ہے، کویشچن نمبر 7، نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو حمد ویسی ہی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ویسی ہی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ تو کویشچن ہے کہ نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ آپشن ہے خدا کی تعریف۔ تو یہ پہلا ہی صحیح ہے، نظم حمد میں خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ اگلا کویشچن ہے، شبنم بے نوا کا کیا مطلب ہے؟ آپشن ہے شبنم کی آواز، شبنم کی خواہش، شبنم کی خاموشی، شبنم کی ترقی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے شبنم کی خواہش۔ شبنم بے نوا کا مطلب ہے شبنم کی خواہش۔ اگلا کویشچن ہے، سب کی حیات و موت کا خیال کون کرتا ہے؟ سب کی حیات و موت کا، حیات مطلب ہوتا ہے زندگی، موت یعنی موت، سب کی حیات و موت کا خیال کون کرتا ہے؟ تو آپشن ہے فرشتہ۔ تو فرشتہ حیات اور موت، زندگی اور موت کا مالک نہیں ہوتا، مولا، پیارے نبی یا بادشاہ وقت۔ تو یہ تینوں آپشن غلط ہے، پیارے نبی بھی نہیں کسی کی حیات و موت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا آنسر ہے مولا۔ یا آپشن میں رہ سکتا ہے اللہ یا خدا۔ تو سب کی حیات و موت کا خیال مولا کرتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ آپشن ہے 1938، 1939، 1940 اور 1948۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1938۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو 1938۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو سیتامڑھی، سیتامڑھی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور کب ہوئی تھی؟ 1938 میں۔ اگلا کویشچن ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ آپشن ہے فرشتے، پیغمبر، بزرگان، اللہ تعالیٰ۔ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے، انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے، شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ شعر یعنی جو نظم کا، پوئم کا جو 2 لائن ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظم یا جو پوئم ہوتا ہے وہ کتنے لائن کا ہوتا ہے؟ زیادہ تر 2 لائن کے ہوتے ہیں۔ تو نظم میں جو شعر ہوتے ہیں وہ کتنے مصرعے کے ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 2۔ نظم میں، شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے، ذیل میں آکاش کا مترادف کون ہے؟ آکاش
آکاش ایک ہندی ورڈ ہے، تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں یعنی یہ جو 4 آپشن ہیں اس میں آکاش کا مترادف مطلب ہوتا ہے سینونیمز، پاریہ تو ذیل میں آکاش کا مترادف کون ہے؟ آپشن ہے خورشید، آفتاب، آسمان، افق، تو اس کا رائٹ آنسر ہے آسمان۔ ذیل میں آکاش کا مترادف آسمان ہے۔ اگلا کویشچن ہے حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف ابھی بتایا گیا سینونیمز یعنی پاریہ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ تو نعت تو نہیں ہو سکتا، عقیدت بھی نہیں اور بندگی بھی نہیں، تو حمد کا مترادف ثنا ہوگا۔ اگلا کویشچن ہے نور کی ضد کیا ہے؟ ضد کا اسپیلنگ یاد رکھیں، ضاد اور دال ہوتا ہے، ضد کی اسپیلنگ ضاد اور دال، اور ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ، اینٹونیمز، جسے آپ الٹے شبد کہتے ہیں یا ہندی میں ولوم شبد کہتے ہیں۔ تو نور کی ضد یعنی یہ نور ورڈ ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ نور کی ضد کیا ہوگی؟ کفلت، ظلمت، حکمت یا شرکت؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ظلمت، صحیح آنسر اس کا ہے ظلمت، اور ظلمت کی اسپیلنگ ظا لام میم تا، اس کی اسپیلنگ یاد رکھ لے ظلمت۔ تو نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت، یا آنسر کویشچن اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ظلمت کی ضد کیا ہے؟ تو نور۔ اگلا کویشچن ہے نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا تھا کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت میں رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، اور جس میں بزرگانوں کی تعریف کی جائے یعنی بزرگوں کی تعریف کی جائے تو اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ منقبت میں بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگلا کویشچن یہی ہے کہ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے منقبت میں۔ تو اس طریقے سے بھی کویشچن آ سکتا ہے کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو خدا تعالیٰ کی۔ نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت، حمد، منقبت یہ سب پوم ہے، ٹھیک ہے، پوم کے ٹائپس ہیں۔ تو نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ایک اور رہتا ہے، یہ بھی کویشچن آ سکتا ہے کہ قصیدہ میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو قصیدہ میں بادشاہوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے دربار میں بہت سارے پوئٹ ہوا کرتے تھے، تو ان کی شان میں وہ لوگ پوئٹری کیا کرتے تھے، تو ویسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تو حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، نعت میں رسول خدا کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے۔